20 اور 21 رمضان المبارک تک آپ شدید علیل رہے اور 21 رمضان شریف کو آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر صحابہ کرام کی اجتماعی اور بعض مقامات پر انفرادی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ آپ کے ذہن مبارک میں عجیب، خوبصورت اور منفرد خیال پیدا ہوا۔ آپ نے 1 دینار رات اللہ کے راستے میں خیرات کیا، 1 دن میں اللہ کے راستے میں خیرات کیا، 1 چھپا کے خیرات کیا اور 1 ذرا اعلانیہ خیرات کیا۔ یہ جو اعلانیہ بعض لوگ خیرات کرتے ہیں یا دیتے ہیں، اس سے مقصود ہوتا ہے کہ دوسروں کو رغبت پیدا ہو، وہ بھی توجہ کریں اور پیروی کریں، شوق پیدا ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس خیال مبارک، اس حسن تخیل کو اور آپ کے اس انداز کو مالک کریم نے اتنا محبوب جانا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کیا۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، سرم وعلانیہ، چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی۔ اچھا، اس کا جو اجر بیان کیا وہ بھی بڑا انوکھا ہے۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بتایا نہیں اجر کتنا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ اس خوبصورتی سے کیا۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ہاں، تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک اجر تمہیں بتا دیتے ہیں، باقی فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ وہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ کب آئے دین میں، کب مسلمان ہوئے، تاریخ کی خوبصورت شہادتیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کے دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہونے کی انفرادی عظمتیں جگہ جگہ آپ کو تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں بکھری ہوئی ملیں گی۔ بس ترمذی شریف سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال حضور کے کاشانہ نور پر خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن حضرت علی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ او کن فیکون تے کل دی گل ہے، پیر والے دن حضور نے اعلان کیا، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ بس وہ اعلان کا انتظار کر رہے تھے، اور منگل والے دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، یعنی ابھی عمر بھی 9 سال تھی، کلمہ پڑھ لیا، اور فرماتے منگل والے دن میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ خود ارشاد فرماتے حضرت علی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، خود فرماتے ہیں، ناز سے فرماتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا بنتا بھی ہے، میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا کمال بھی ہے، ان کا ناز کرنا دل کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ناز کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے مدینے والے محبوب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے، محبوب کے پیچھے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھا، مینوں تے کعبہ ہی بھول گیا آئی، بھول گئی سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی، نماز پڑھی ہے پر پڑھی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ یہ انفرادیت ہے ان کی، یہ ان کا انوکھا پن کہ انہوں نے پہلی نماز کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ پڑھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی زیادہ ہے۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں۔
جو بڑے ہوتے ہیں ان کے حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے چاہنے والوں کی تعدادیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں، ان میں تھوڑے تھوڑے نا ہلکے پھلکے ٹیڑھی آنکھ والے بھی، حرج کوئی نہیں، پھر نظر بھی تو نہیں نہ لگتی، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خارجیوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتی تھی، تو پھر صحابہ نے نکال کے وہ حدیثیں روایت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان کی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کسی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں کسی صحابی کی جتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے سارے صحابہ ہیں، یہ آپ کو فضیلت کی حدیثیں ساری ملیں گی صحابہ سے۔ یعنی یہ حدیث ذرا سنیے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتی رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتی ہیں مردوں میں حضور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا سے محبت فرماتے۔ یہ سخی لوگ تھے، کسی کی عظمت اگر ان کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کھول کے بیان کی، اگر کسی کے پاس شان ہے، کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو انہوں نے چھپایا نہیں ہے، اس کا بیان فرمایا۔ جناب ابو طالب چونکہ عیالدار تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور شروع سے ہی بلکہ مولا علی شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا، ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، پھر حضور تشریف لے آئے، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کریم تشریف لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا، شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی، اور پھر انہوں نے نا حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی، آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، بات کو یاد رکھیے گا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کمالات کو حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی پاک کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، عظمت دیکھی، نبی پاک کو میدانوں میں دیکھا، جنگوں میں دیکھا، صحابہ کی محفلوں میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، گھر کے اندر دیکھا، گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا۔ یہ سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا، جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی پر نبی پاک جیسا نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا، حضور کی کیفیات جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا۔ شاید یہی وجہ ہے جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی نے نا فطرت انسانی کے عین مطابق بات کی، فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام ہمیں اتنے پیارے ہیں جتنا صحرا کا سفر ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی موجود نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، ایک طبی تقاضا ہوتا ہے نا فطرت کا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں اب تو خیر اللہ نے مہربانی کر دی، یہ سارے روزے ہی ٹھنڈے گزر گئے، ورنہ وہ کہا کرتے تھے گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو کہتے تھے میرا گلاس سے کچھ نہیں بنتا، جب میں روزہ کھولتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ پائپ منہ میں رکھوں اور پیچھے سے ٹوٹی چلا دوں، اتنی سخت پیاس لگتی ہے مجھے، اور میرا دل کرتا ہے کھانا پینا اور نہیں چاہیے، پانی چاہیے، طلب ہوتی ہے نا۔ یہ اسے اندازہ ہوتا ہے جسے پیاس، حضرت علی مثال دیتے ہیں
इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक हमें माँ बाप से भी ज्यादा प्यारे हैं, औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, बहन भाइयों से भी ज्यादा प्यारे हैं, माल से भी ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन फरमाया जिस तरह सहरा का इलाका हो, गर्मी का मौसम हो, प्यास की शिद्दत हो और पानी न मिले, तो पैदल सफर करने वाले सहरा के मुसाफिर को गर्मी में जितना पानी से प्यार होता है ना, मुझे उससे बढ़कर मदीने वाले महबूब से प्यार है। यानी इतना बंदा सख्त प्यासा हो, उसे पूछा जाए कि पानी पीना है कि जियारत करनी है, उसे पूछा जाए कि तूने प्यास बुझानी है कि दीदार करना है, अगर वो जवाब में कहे पानी नहीं चाहिए जियारत करनी है, तो इसका मतलब है फिर उसे प्यार है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हमें गर्मी और सहरा के मौसम में पानी से भी ज्यादा मदीने वाले महबूब से मोहब्बत है। हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कि बाज़ औक़ात तो वो वारफ्तगी बन गई। सारी जिंदगी हमने यही सुना है अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, जब हुक्म मिल जाए तो वो अदब पर फ़ौक़ियत रखता है। लेकिन कुछ लोग ना मोहब्बत के हाथों बेबस होते हैं। अमीर आदमी है, मालदार है, उसके टेलीफोन पे, एक टेलीफोन पे सारे काम हो जाते हैं। वज़ादार आदमी, हर लिहाज से जान पहचान रखता है, लेकिन उसका अपना वालिद हॉस्पिटल में बीमार है और डॉक्टर आके उसे कह दे कि बस दुआ ही करें, हालात ठीक नहीं, तो सारी ताकतें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो फिर जब बंदा पूरा बेबस हो जाता है तो आंसू नहीं बहाता। तो ये जो फिर वो बेबस होके मुसल्ले पे बैठ के आंसू बहाता है, तो ये उसकी बाप से मोहब्बत होती है कि मेरे जो बस में था वो तो मैंने सारा कर डाला, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। मोहब्बत जब गलबा करती है तो फिर वो आंसू बन जाती। दरवेश ने कहा था ना, आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है फिर आंसू निकला करते हैं, ये कुर्बत का सबब होते हैं। ये मोहब्बत पूरे ज़ौक़ पे आ जाए। हुदैबिया का ना मुआहदा लिखा जा रहा था, जरा ज्यादा गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा। काफिरों के साथ नबी पाक का एक मुआहदा सुलह हुदैबिया तय हुआ, वो लिखना था, सुलह हो गई, तय हो गया, अब उसकी दस्तावेजात तैयार करनी थी, तहरीरी सूरत में लाना था, तो लिखने की ड्यूटी मौला अली की लगी। हजरत अली ने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, बोल पड़े, और जो उनके बाकी नुमाइंदे थे वहां कुफार के, वो नुमाइंदे बोल पड़े सारे। वो कहने लगे जी यही तो मसला है माज़अल्लाह, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही क्या है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखे, आप लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबीयत सुलह जो दी है, महबूब है ही अमन वाले रसूल। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, कोई हरज नहीं, लिखो, सुलह करनी है। सारी जिंदगी शेर खुदा ने हुक्म माने और डाडे डाडे माने, मैदानों में माने और तलवारों के साए में माने, बर्छियां चल रही थी माने, तीर बरस रहे थे माने। हजरत अली ने हर हुक्म माना है और बसीरो चश्म माना है और दिलो रूह से माना है। लेकिन आज नबी करीम ने फरमाया अली ये रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, तो शेर खुदा ने कलम रखा, 2 कदम पीछे हटे, हाथ बांध लिए, वजूद कांपने लगा, कहने लगे सोनिया नहीं काटा जाता मुझसे। तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पलेथन लाया। तन दा सालन मन दी हांडी, असलून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। नहीं काटा जाता हुजूर, कुर्बान जाए। मैंने कहा जब मोहब्बत उरूज पाती है तो आंसू बन जाती है। जब मोहब्बत के हाथों लोग बेबस होते हैं तो फिर तड़प के रोते, नहीं काटा जाता हुजूर,
نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا، یہ نہیں فرمایا. حضور اس قلبی کیفیت کو جانتے ہیں. یا رسول اللہ نہیں کاٹا جاتا، حضور نے فرمایا مجھے دے دو. نبی پاک نے خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، مجھے دے دو. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت نبی پاک کے ساتھ، حضرت علی کا پیار رسول اللہ کے ساتھ، حضرت مولا علی شیر خدا، پتہ نہیں یہ حضرت علی کا حضور سے پیار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے. حضور فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں. اللہ نے مجھے کہا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا ہے ان 4 سے محبت کرو، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. مجھے بھی کہا ہے ان سے محبت کرو، رب فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت نہیں. حکمن کہا ہے. کچھ کام حکمن ہوتے ہیں نا، حکمن کہا ہے. یہ حضرت علی کی نا شان تھوڑی انفرادی ہے. حکمن کہا ہے یا رسول اللہ وہ 4 کون کون ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ایک ابو ذر غفاری، ایک سلمان فارسی، ایک حضرت مقداد، اور چوتھے مولا علی شیر خدا. اللہ نے حکمن کا حکمن. اور حضور فرماتے جنت بھی کچھ لوگوں پر عاشق ہے، جنت بھی کچھ لوگوں کی مشتاق ہے. یعنی سارے جنت پر عاشق ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت کچھ لوگوں پر عاشق ہو گئی ہے، جنت کو شوق ہے، جلدی جلدی ہے. حضور کون کون؟ فرمایا سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، اور میرا علی شیر خدا. جنت عاشق ہو گئی ہے. جنت کہتی ہے یہ کب آئیں گے؟ جنت کو شوق ہے کہ علی آ جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا. ایک دفعہ نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے. ترجمہ اپنی مرضی کے کرتے رہیے گا گھر جا کے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باتوں میں بند ہوتی ہیں، کھولی جا نہیں سکتی. چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی. حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. پر اقبال کہتے ہیں مجبوری بڑی ہے، بات کھول نہیں سکتے. کیسا دستور زباں بنتی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. کیسے کھولوں؟ کھول سکتا نہیں. کیوں؟ تو میاں صاحب کہنے لگے میں دسنا کیوں نہیں کھول سکتے. اے خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، اے بندی نہیں، یہ کھولی جا سکتی، یہ مجبوری ہوتی ہے. یہ مشکات میں موجود ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ راوی ہیں، فرماتے طائف والا دن تھا، نبی پاک نے مولا علی کو بلا لیا اور بلا کر دیر تک حضرت علی سے باتیں کرتے رہے، سرگوشی کرتے رہے، راز نیاز کی باتیں. تھوڑی دیر نہیں، دیر تک. بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے بھائی سے بڑی دیر تک باتیں کی ہیں. تو سننا یہ لفظ حدیث میں موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا میں نے نہیں سرگوشی کی علی سے، اللہ نے کی ہے. میں نے نہیں کی، اللہ نے کی. خدا خود میر مجلس بود، اللہ نے کی ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے، فرماتے 2 مطلب ہے اس جملے کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرا بات کرنا رب کا ہی بات کرنا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے میں نے خود نہیں کی، مجھے رب نے کہا ہے محبوب بلانا علی کو، ذرا کرنا باتیں اس کے ساتھ. میں نے نہیں کی، مجھے اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ علی سے طویل گفتگو، طویل سرگوشیاں، لمبی باتیں حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ نبی پاک کی. اب یہ جو حدیث ہے نا یہ آپ نے لکھ کے رکھ لینی ہے پاس، اور کبھی بھولنی نہیں. لکھ لیں گے انشاءاللہ. میں تو انہوں اکثر ہی کہنا یاد رکھے جی، پہلے دن آخیا لکھ لیا جی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علم کو لکھ کے قید کر لو. یہ حدیث بھولنے والی نہیں، اور یہ لکھنی بھی ہے اور بچوں کو یاد بھی کرانی ہے. کیوں لکھنی ہے، کیوں یاد رکھنی ہے، کیوں بچوں کو یاد کرانی ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایقان کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے. ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا
حضور نے فرمایا علی تجھ سے صرف وہی پیار کرے گا جو مومن ہوگا، اور فرمایا علی تیرے سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ منافق پیار کر نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے، اور مومن علی کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کی بھی مجبوری ہے۔ دونوں مجبور ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ حضور نے فرمایا علی سے محبت کون کرے گا، بغض کون رکھے گا؟ دونوں کی مجبوری ہے۔ جس کو آپ دیکھیں نا پریشان پڑا ہو گیا حضرت علی کا ذکر سن کے، تو سمجھ لے بندے میں مسئلہ ہے، اور جس کو آپ سمجھے نا کہ شیر خدا کی بات سن کے چہرہ کھل گیا ہے، ذرا طبیعت روشن ہوئی ہے، ذرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، ذرا اس کے جسم کے لو کنڈے کھڑے ہوئے ہیں، علی علی کر کے اس کے وجود کو طاقت ملی ہے، ذکر علی نے اس کی طبیعت کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کر کے لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر دیکھو میری طرف، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، اور پھر نظر ڈالی تمام صحابہ کے مجمع پر، فرمایا لوگوں بتاؤ میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں نے کہا حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں، قریب نہیں؟ یا رسول اللہ آپ جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ ہاتھ پکڑا نبی پاک نے مولا علی کا اور فرمایا سنو پھر، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا پھر اس کے علی بھی مولا۔ ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، سن لو یار، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، من کنتو مولا نہیں بھولنا، اور ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا۔ مسئلہ تو کھل کے سمجھ آتا ہے نا، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، من کنتو مولا، پاوے ساری دنیا بھول جانا۔ دنیا صحابہ اور اہل بیت تو دنیا نہیں نا، وہ تو دین ہے، پاوے ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا۔